السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے سلسلے میں اس کے آداب بجا لانے میں مولا تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مقدم فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کہ تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں، ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، اللہ رب العزت کا کرم ہے، انشاءاللہ کرم ہی رہے گا تا قیامت۔ اس کے چاہنے والے، اس کے محبوب بندوں پر، اس کی فرما برداری کرنے والوں پر ہمیشہ کرم فرمایا ہے اور کرم فرماتا رہے گا۔ قیامت کے بعد بھی اسی کی کرم نوازشیں ہم پر ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ آج کی نسبت سے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے آپ کے زمانے کی۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان بہت بڑے خسارے میں ہے، بہت بڑے خسارے میں ہے انسان۔ اللہ تبارک و تعالی انسان، جملہ انسانوں کے تعلق سے فرمایا کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، لیکن پروردگار عالم نے ہر انسان کو اطلاع دینے کے بعد اس سے کچھ لوگوں کو مستثنیٰ کر دیا، اس کیٹیگری سے ہٹا دیا رب ذوالجلال نے یہ کہہ کر الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان والے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے خسارے میں نہیں ہیں۔ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، اور وہ لوگ
جو لوگوں کو حق کی تلقین کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو صبر کی تلقین لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد ہمیں اپنے آپ پر احتساب کرنے کا موقع فراہم ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگ گھبرا گئے ہیں، بہت سارے لوگوں کے اندر ایک نفسیاتی بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ ہمارا ہوگا کیا آگے، 2024 کے بعد، اس الیکشن کے بعد ہمارا ہوگا کیا؟ کامیاب اگر یہ پارٹی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر خدا نخواستہ اگر وہ پارٹی ہو گئی تو ہوگا کیا؟ خدا کی قسم، یہ ایک اللہ تبارک و تعالی نے مجازن ان لوگوں کو رکھا ہے، ورنہ حقیقت کل کائنات کا نظام چلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ کام ہمارا اتنا ہے کہ ہم ایک منصف کی تلاش کر کے ہم کو شرعی حیثیت سے ہم کو وکیل بنا دینے کا کام ہمارا ہے۔ ہم اپنا حق پورا کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو حق والا ہے اس کی طرفداری کریں، اس کو وکیل بنائیں، جھوٹی گواہی نہ دے، سچی گواہی دے دے۔ کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے، اس کی نشاندہی رب نے بھی کرا دی، اور بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ تم ظالم کی گواہی نہ دو، ظالم کی طرفداری نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر بندے کا کام یہ ہے کہ عمل کر دینا، ظالم کو گواہ نہ دیں، ظالم کی طرفداری نہ کریں، اسے وکیل نہ بنائیں، اتنا کام ہمارا ہے۔ اب آگے بندے کا کام اتنا، اب آگے کا کام کس کا ہوتا ہے؟ جہاں انسانیت کی تمام طاقتیں ختم، اس کی سوچ ختم ہو جاتی ہے، تو فرمایا گیا کہ اب ہم کو اس کے لیے اللہ کی طرف سونپ دینا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بندہ سونپتا ہے تو رب ذوالجلال 1450 سال پہلے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہے، حبیب آپ کے زمانے کی قسم، لوگ تو گھاٹے میں ہیں، سب سے بڑے گھاٹے میں ہیں۔ گھاٹا کیا ہے؟ گھاٹا کیا ہے؟ آدمی مالدار ہو رہا ہے تو سمجھ رہا ہے کہ گھاٹے میں نہیں ہوں میں۔ مالدار بننے سے گھاٹا نہیں ہے، خسارہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آدمی بچہ تھا، جوان ہو رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے گھاٹا نہیں ہے، میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو ترقی یافتہ ہو رہا ہوں۔ چھوٹا سا کاروبار تھا، آج وہ بہت بڑا کاروبار تاجر بن گیا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں گھاٹے میں نہیں ہوں، خسارے میں نہیں ہوں۔ خدا کی قسم اللہ فرماتا ہے سب گھاٹے میں ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تم اپنے آپ میں دیکھو کہ تم گھاٹے میں ہو، تمہاری ایک ایک لمحے کی زندگی تمہیں آخرت کی طرف لے جا رہی ہے، تمہیں موت کی طرف لے جا رہی ہے۔ جیسے آپ اپنے فریج میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک فریزر میں آئس بن جاتا ہے، وہ آئس کو آپ باہر نکال کر کے فریزر سے باہر رکھ دیں، ایک گلاس آپ آئس لے رہے ہیں، اب اس کو باہر نکال کر کے رکھیں، کتنے گھنٹہ رہے گا وہ؟ کتنے منٹ رہے گا وہ؟ ہر منٹ اس کی فنا، ہر منٹ اس کی فنا ہے کہ نہیں؟ بلا تمثیل بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی ایک جمے ہوئے پانی کی طرح ہے، منجمد پانی کی طرح ہے، اس کی زندگی ایک آئس کی طرح ہے کہ ہر لمحہ اس کی فنا ہے۔ یہی سب سے بڑا خسارہ ہے انسان کے لیے۔ اور اگر اس خسارے سے بچنا چاہتے ہیں، خسارے سے انسان گھاٹے میں ہے، کرنا کیا ہے؟ آگے والی زندگی ہمارے گھاٹے میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اگر تم اس اپنی زندگی کو خسارے میں نہیں دیکھنا چاہتے ہو تو محبوب کی دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔
ایمان سے وابستگی اختیار کر لو، اللہ اور اس کے رسول پر پورا بھروسہ کرو، توکل اللہ کی ذات پر کرو۔ آگے ارشاد فرماتا ہے اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے بعد خاموش بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم خاموش رہو گے پھر بھی گھاٹے میں آؤ گے۔ اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، اگر تم نیک اعمال کرو، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کے زمانے کی قسم تم گھاٹے میں نہیں ہوگے۔ گھاٹے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھاٹا نہیں ہے ہمارے لیے، ایمان والے کے لیے خسارہ نہیں ہے، کوئی بھی جیت لے۔ اتنا بھروسہ رکھو خدا کی ذات پر، تمہارا کام ہے کہ ظالم کا سپورٹ نہ کرنا، یہ تمہارا کام ہے۔ آگے کیا ہوگا، فلاں یہ کرے گا، فلاں وہ کرے گا، ارے اللہ تبارک و تعالی ہی مالک ہے نفع اور نقصان کا۔ ضار کون ہے، نافع کون ہے؟ بولیے نافع کون ہے؟ نہیں پتا ہے آپ کو؟ نافع ہی، نفع دینے والی ذات کون، نقصان دینے والی ذات کون، عزت دینے والی ذات کون، ذلیل کرنے والی ذات کون؟ اللہ ہی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اللہ ہی ہمیں نفع پہنچا سکتا ہے۔ کام ہمارا اتنا ہے کہ ہم کو کام کر دینے کے بعد رجوع الی اللہ کر دینا ہے۔ آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ جو مرضی مولا وہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے گزشتہ جمعہ بھی میں نے آپ کے سامنے بتا دیا، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ لوگ نفسیاتی مرض میں مبتلا ہو جا رہے ہیں کہ 24 کے الیکشن کے بعد ہوگا کیا ہے۔ خدا کی قسم ایک بال بیکا نہیں کر سکتے جب تک خدا نہ چاہے۔ قرآن کو تبدیل کر دیں گے، قرآن کو تبدیل کر دیں گے۔ کیسے کیسے سرما آئے اور ایک زبر زیر کو فرق نہ کر سکے، نماز کو 5 وقت کی نماز کو 4 وقت نہ کر سکے، خدا کی اس سرزمین سے مسجدوں کو ختم نہ کر سکے۔ کیا کر سکتے، اس دور کے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی بھی تو امام مہدی آنے کا باقی ہے۔ آپ کس کو ڈر رہے ہیں؟ کس؟ ہٹلر کے زمانے میں لوگ نہیں ڈر پائے، ہٹلر کچھ نہیں کر سکا، کیا کر سکے گا؟ خدا کی طاقت کے سامنے مچھر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فنا کر سکتا ہے۔ کیسے کیسے سرماؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ختم کر دیا۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمت رکھنا ہے، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے۔ اللہ نے فرما دیا کام ہمارا یہ ہے، ایمان لے کر آؤ، ایمان کامل ایمان لے کر آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ نے فرمایا کمپلیٹ اسلام میں داخل ہو جاؤ، ایمان میں مکمل طریقے سے، آدھے تیتر آدھے بٹر نہ رہو۔ کیا ہوتا کہ نہ، کیا ہوتا کہ نہ، کیا ہوتا کہ نہ، کیا بھی نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوگا۔ وما تشاءون، میں نے بار بار پڑھ کے سنایا ہے، یہ آیت یاد رکھو، تمہاری زندگی مرتے دم تک تمہیں کام آئے گی، ہر پریشانی کے وقت میں یہ پڑھ لو، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، پڑھیے یاد کیجیے اس آیت کریمہ کو، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم جو چاہتے ہو، اللہ فرماتا تم جو چاہتے ہو وہ ہوگا نہیں، تمہاری خواہش پوری نہیں ہوگی، وہی خواہش پوری ہوگی، وہی پوری ہوگی امیدیں جو اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے، وہی مکمل کام ہوتا ہے، وہی انتہا کو پہنچتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ اب ہمارا کام کرنے کے باوجود ہم کامیاب نہیں ہوئے، ختم، رک جانا، اب یہ یہاں تک تو ہمارا کام تھا، اگر نہیں ہوا تو مولا کی مرضی ہے، اس میں خیر ہے۔ خدا کی قسم ایک لمحے کے لیے بھی مت سوچو کہ اس میں گھاٹا، خدا ہمارے لیے بہتر ہی کرے گا، ہمارے لیے بہتر ہی کرے گا، جو ہوگا وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا، اتنا یاد رکھو۔ لیکن کام کیا ہے؟ ایمان شرط ہے، ایمان شرط ہے، ایمان کامل ایمان رکھنا ہے، اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، سجدے اللہ کی بارگاہ میں کرنی ہے، دعائیں کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ سے دعا کرنا ہے مولا یہاں تک تو ہمارا کام تھا، ہم نے کام کر دیا مولا، تیری بارگاہ میں سر جھکانا ہمارا کام تھا مولا، ہم نے سر بھی جھکا دیا، تیری بارگاہ میں مانگنا تھا ہم نے مانگ لیا مولا، آگے تیری مرضی، جیسے تو چاہتا ہے مولا ویسے ہی ہوگا۔ لیکن اللہ کی ذات پر یہ بھی بھروسہ رکھو، اللہ فرماتا ہے بندہ جیسے میرے تعلق سے سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی کرتا ہوں، بندہ میرے ساتھ بہتر سوچے
تو بہتر ہی ہوگا. اگر بندہ بہتر نہ سوچے تو اس کے لیے بہتر اللہ سے بہترین امید رکھنا. اللہ کی ذات سے ہمارے لیے خیر ہی کرے گا. ہمارا رب ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ سب بولیے ہمارے ساتھ ہمارا رب کیا کرے گا؟ خیر کرے گا. خیر کی امید اللہ سے، شر کی امید شیطان سے. خیر کی امید اللہ سے، شر کی امید شیطان سے. خیر کی امید اللہ سے رکھنا ہے.